آپ دیکھ رہے ہیں دینک لوکفن نیوز خاص خبروں کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا دینک لوکفن چینل میں، اور میں ہوں حافظ محمد انصار۔ ناظرین جیسا کہ حالات سے تمام ہی باخبر ہیں کہ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے بہت ساری پریشانی اور پرابلمس آ رہی ہے، اور ابھی بہت سارے علماء کے ذریعے سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ عید کی خریداری کی جائے یا نہ کی جائے۔ جو رمضان عید کی جو کپڑے خریدتے ہیں اور دیگر چیزیں ہم خریدتے ہیں، تو وہ اس کے تعلق سے ہم مولانا شہزاد سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، اس میں خریدی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا کرنا ہے تو پھر اور کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات کے مطابق یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ہم عید کی خریداری کریں یا نہ کریں۔ دیکھو میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور یقیناً یہ عید کا معنی ہی خوشی کا ہوتا ہے، خوشی کا دن۔ تو ان ایام میں ہمیں خوشیاں منانی ہیں یا نہیں منانی ہیں؟ تو خوشیاں ہم منا سکتے ہیں، ہم گھر میں رہ کے خوب خوشیاں منائیں، لیکن کچھ موقع کی نزاکت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موقع کی نزاکت یہ ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمارے کئی مسلمان بھائی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں۔ کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں اور آ رہے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر اپنی جان دے رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بجائے ہم عید کی خریدی کے ان پیسوں کو اپنے مسلمان بھائیوں پر، اپنے برادر وطن بھائیوں پر لگانے کی فکر کریں۔ عید تو انشاءاللہ آتی رہے گی اور ہم مناتے رہیں گے، اس سال نہیں آئندہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں یہ موقع انشاءاللہ فراہم کریں گے۔ ہم ان خوشیوں کو اس موقع سے خوب بٹور سکتے ہیں دوبارہ، لیکن ان حالات میں خصوصاً اس کا اہتمام کرے کہ ہماری عید سادہ سیدھا ہو۔ عید پرانے کپڑوں پر بھی ہو سکتی ہے، اور پرانی چپلوں پر بھی ہو سکتی ہے، پرانی دیگر اشیاءوں پر بھی ہو سکتی ہے۔ عید کے لیے تو ایسا کہیں لکھا نہیں ہے کہ اس کے لیے نیا کپڑا ہونا چاہیے، یہ تو مسنون اور مستحبات کے قبیل سے ہیں، لیکن یہ ضروریات دین میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل کو سمجھا لیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استعداد بنایا ہے، تو اپنے مالوں کے ذریعے سے لوگوں کی امداد کریں۔ اپنے گھر کے افراد کو ہم سمجھا سکتے ہیں، ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو ہم برسوں کئی سالوں سے عید کی خوشیاں مناتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی مناتے ہیں، لیکن ان سال کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اسباب کی چیز اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں مہیا نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں ان لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے، ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع سے ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اور تمہارے لیے کپڑے لاتے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ کسی غریب کی نظریں ان کپڑوں پر پڑتی ہیں تو اس کے دل پر کیا گزریں گی، اور کئی ان کے دل پر بہت زیادہ گزر کر ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ان خوشیوں کا آئندہ سالوں میں خوب بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ اس سال ہم اپنی خوشیوں کو موقوف کرتے ہیں اور خریداری کو موقوف کرتے ہیں، اور اس بات کا خوب اہتمام ہو کہ اب تک ماشاءاللہ ہم نے لاک ڈاؤن کا خوب پالن کیا، تو کچھ ہی ایام بچے ہیں رمضان کے ختم ہونے میں، تو ان ایام میں بھی ہم خوب اس لاک ڈاؤن کا پالن کریں، اور بازاروں میں گھومنے سے پرہیز کریں، بازاروں میں جانے سے پرہیز کریں، خریداری سے پرہیز کریں۔ ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ تو مہیا ہے ہی، وہ اپنے لیے بھی خریدیں، اپنے پڑوس میں جو مجبور ہیں، جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہیں، اپنے رشتہ داروں میں جو مجبور ہیں، محتاج ہے، ضرورت مند ہیں، ان کی طرف بھی توجہ رکھیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انتہائی قابل قبول اگر ہو گیا تو بہت ہی ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان سال تمام برادران اسلام اپنی عید کی خریداری کو موقوف رکھ کر
उन पैसों में अपने रिश्तेदारों, अपने ताल्लुक़ वालों, पड़ोसियों और बिरादर वतन का खुसूसी तौर पर ख्याल रखेंगे। माशाल्लाह नाज़रीन, मौलाना शहजाद साहब ने बहुत ही प्यारा मैसेज और पैगाम नाज़रीन के सामने रखा है, और वो पैगाम ये है कि बहुत सारे ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि उनको अपनी जानें देना पड़ रही है। तो ऐसा ना हो कि हमारा पैसा उन तक ना पहुंचे और हम खुशियां मनाने में रह जाए और उनकी जान चली जाए और क़यामत के दिन हमसे पूछ हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मैसेज हमारे सामने आया है कि ये जो खुशियां हैं ईद की, उन खुशियों को सामने रखते हुए हम सबसे बड़ी खुशी इस बात को मनाएं कि हमारा पैसा और रुपया जो खुशियों में, कपड़ों में और जूतों में और चप्पलों में लगने वाला था, वो किसी गरीब के घर में चला जाए और वो गरीब का पेट भर जाए। तो नाज़रीन, इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है? हो सकता है उसके हालात इतने ख़राब हो जाए कि वो जान देने की रास्ते पर चले जाए और उससे पहले आपका वहाँ पर कुछ रुपया पैसा चला जाए जिससे वो जान देने से पीछे हट जाए। तो नाज़रीन, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मैसेज मौलाना शहजाद ने दिया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं रुखसती तलब करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।